بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا بهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک شروع ہوتے ہی حافظوں میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے کہ تراویح کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں. یعنی تراویح سنانے کے بعد جو مسجد کی طرف سے کچھ پیسے یا جوڑے اور کچھ تحفے وغیرہ دی جاتی ہے، وہ لینا درست ہے یا نہیں. تو اس کے سلسلے میں حافظ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ حضرت مولانا زرولی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حافظوں کو تراویح کا پیسہ لینا جائز ہے، لیکن اکثر علماء کرام اور مفسرین کرام کا اجماع ہے کہ تراویح سنانے کا پیسہ لینا جائز نہیں. چنانچہ جو لوگ قرآن سنانے کا پیسہ لیتے ہیں وہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے مستحق ہوتے ہیں. اس آیت کے مصداق وہی لوگ ہیں. چنانچہ بات یہاں یہ آتی ہے کہ تراویح کا پیسہ لینا یا کچھ ہدیہ تحفے جوڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، یہ سب لینا جائز ہے یا نہیں. یا تراویح کے نام پر چندے دینا اور لوگوں سے چندے وصول کرنا، یہ سب چیز جائز ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں دارالعلوم کا فتویٰ اس سے پہلے شائع ہوا تھا کہ نہ تراویح کے نام پر چندہ دینا درست ہے اور نہ ہی حافظوں کو وہ پیسے لینا درست ہے اور نہ ہی مسجد والوں کو وہ پیسے چندہ کرنا درست ہے. چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجرت دے کر قرآن سنانا جائز نہیں. لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہے، اور اگر بغیر تعین اجرت سنایا جائے اور ختم قرآن کے بعد بطور ہدیہ یا تحفہ کے کچھ دیا جائے تو اصح قول کی بنا پر یہ صورت بھی جائز ہے. حضرت مولانا رشید احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح میں جو کلام اللہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کی اجرت دینا حرام ہے. فتاوی رشیدیہ قدیم صفحہ نمبر 392. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاصل جواب یہ ہے کہ رواج مذکور فی السوال محض باطل اور مخالف ہیں، اور ایسا ختم ہرگز موجب ثواب نہیں ہے بلکہ موجب معصیت ہے. امداد الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 481. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تراویح میں سنانے کی اجرت دینا جائز نہیں. کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343. حضرت مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجرت پر قرآن سنانا یا اجرت پر قرآن پڑھنا درست نہیں اور اس میں ثواب نہیں ہے، اور بحکم المعروف کالمشروط جن کی نیت لینے دینے کی ہے وہ بھی اجرت کے حکم میں ہیں اور ناجائز ہیں. اس حالت میں صرف تراویح پڑھنا اور اجرت کا قرآن نہ سننا بہتر ہے، اور صرف تراویح ادا کر لینے سے قیام رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 246. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کر لیں، اجرت دے کر قرآن نہ سنیں، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے. جواہر الفقہ قدیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382. تراویح کی نماز میں قرآن شریف سنا کر اجرت لینا اور لوگوں کے لیے اجرت دینا جائز نہیں. لینے اور دینے دونوں گنہگار ہوں گے. تاہم اگر قرآن مجید سنانے والا رمضان المبارک کے لیے نائب امام بنا دیا جائے اور اس کے ذمے 1-2 نماز بھی دے دی جائے، پھر بھی رمضان کے اخیر میں تنخواہ کے نام پر کچھ دینا جائز ہوگا. لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے پیسے کو کسی بھی حیلے اور بہانہ سے لینا جائز نہیں. تراویح سنانے پر اجرت لینا جائز نہیں.
لہذا رقم اس کے اصول مالکوں کو واپس کرنا ضروری ہے۔ جن جن لوگوں تک پہنچانے کی وسعت ہے پہنچایا جائے ان سے، اور جن سے پہنچانے کی وسعت نہیں رکھتا ہے ان سے معاف کرایا جائے، اور جہاں وسعت سے باہر ہو اس کے لیے توبہ و استغفار ہے۔ فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 1۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے، اور اجرت طے کرنے کی یہ بنسبت زیادہ قبیح ہے، اس لیے کہ اس میں 2 گناہ ہیں، ایک قرآن پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت اجرت کا گناہ۔ تراویح میں ختم قرآن پر اجرت مقرر کرنا خاص صراحتاً ہو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یا بطور عرف و عادت ہو جیسا کہ عموماً آج کل رائج ہیں، دونوں صورتوں میں جائز نہیں۔ فتاوی احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محض تراویح میں قرآن شریف سنانے پر اجرت لینا اور دینا جائز نہیں۔ دینے اور لینے دونوں گنہگار ہوں گے اور ثواب سے محروم رہیں گے۔ اگر بلا اجرت سنانے والا نہ ملے تو علم طرح سے تراویح پڑھائی جائے۔ فتاوی محمودیہ قدیم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 171۔ حضرت مفتی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک تراویح میں اجرت لینا دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے اچھا یہ ہے کہ علم طرح سے تراویح پڑھی جائے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339۔ اسی طرح مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں لوگوں سے تراویح کا چندہ کرنا جائز نہیں، کمیٹی سے دینا اس جگہ جہاں دینے کا رواج ہو، مسجد کے فنڈ سے دینا جہاں دینے کا رواج ہو، چندہ کر کے دینا، یہ سب جائز نہیں۔ معاوضہ علی التراویح، اور اگر زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو تفصیل دیکھیں فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 8، امداد الفتاوی جلد نمبر 2، معاوضہ علی التراویح جو فی الحال دارالعلوم سے چھپی ہے۔